مولا سمیلا کیا کریں، اینک لگائیں، اس کو لگائیں، کیا کریں؟ انکا لمجنون، تیرا نبوت کا دعویٰ غلط ہے، معاذ اللہ تو دیوانہ ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ احباب ذرا توجہ سے میرا وہ جملہ سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضد کی وجہ سے دیوانہ کہہ رہے تھے، حالانکہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے عقل مند تھے، ان کی غلامی میں آنے سے دیوانے بھی عقل مند بن جایا کرتے تھے۔ انک لمجنون، یقیناً معاذ اللہ تو البتہ دیوانہ ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکہ، لو بمانا حلہ ہے، کیوں نہیں لے آتا تو ہمارے پاس بالملائکہ فرشتوں کو، تو فرشتوں کو ہمارے پاس کیوں نہیں لے آتا جو تیری رسالت کی تصدیق کرے، نبوت کی تصدیق کرے۔ ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچ بولنے والوں میں سے، تو سچا ہے، فرشتوں کو لے آ، وہ تصدیق کریں، ہم پھر مانیں گے۔ 15واں پارہ، سورت بنی اسرائیل۔ یہ 9 اور 10 رکوع کے درمیان میں آیت ہے۔ پہلے تفصیل سے میں نے یہ آیات بیان کی تھی تائید کے طور پر، اب میں چھوٹا سا ایک جملہ درمیان میں سے عرض کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں نے جو مطالبے پیش کیے تھے 6، نمبر 1، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کہنے لگے ہرگز ہم تصدیق نہیں کریں گے تیری۔ ایمان کا صلہ لام آ جائے تو معنی تصدیق والا ہوتا ہے، ہم ہرگز تیری تصدیق نہیں کریں گے۔ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہاں تک کہ جاری کر دے تو ہمارے لیے مکے کی زمین میں سے ینبوعا، پانی کا چشمہ، پانی کا چشمہ نکال، پھر ہمیں یقین آئے گا تو سچا رسول ہے۔ او تکون لک جنت من نخیل، یا ہو جائے تیرے لیے باغ انگوروں کا، کھجوروں کا، نخیل کھجوریں، آنائن من نبور، انگور اور کھجوروں کا تیرا باغ بن جائے۔ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، بس جاری کر دے تو نہریں اس کے درمیان جاری کرنا۔ او تسقط السماء، تیسرا مطالبہ، یا گرا دے تو آسمان، کما زعمت علینا، جیسے تو گمان کرتا ہے ہم پر، کہ سفن ٹکڑے کر کے۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا لیا تو اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے۔ یہ الفاظ دکھانے تھے، والملائکہ، فرشتوں کو سامنے لیا، وہ تصدیق کریں گے تو سچا رسول ہے، پھر ہمیں یقین آئے گا۔ آئے مولانا، بس آپ کو یہ چھوٹی سی تائید دکھانی تھی۔ اب میں دوبارہ معنی کرتا ہوں، ذرا غور کریں۔ لو ما تأتینا بالملائکہ، کیوں نہیں لے آتا تو ہمارے پاس فرشتے، ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچ بولنے والوں میں سے، تو سچا نبی ہے تو فرشتے لے آ۔ اب جواب آیا، جواب شکوہ، ما ننزل الملائکہ، نہیں اتارا کرتے ہم فرشتوں کو، الا بالحق، مگر فیصلے کے ساتھ۔ حق کا یہاں معنی کیا فیصلے کے ساتھ۔ میں عرض کرتا ہوں، ذرا ترجمہ کر لوں۔ وما كانوا إذا منذرين،
اور نہیں ہوں گے وہ اس وقت مہلت دیے ہوئے۔ ذرا میری طرف دیکھیے، میں جملہ عرض کر دوں۔ مشرکین مکہ نے کہا فرشتوں کو ہمارے سامنے لیا، وہ تیرے رسول ہونے کی تصدیق کریں گے پھر ہمیں یقین آئے گا۔ اللہ نے فرمایا فرشتے نازل نہ کرنے میں تمہارا فائدہ ہے۔ اگر میں اللہ نے فرشتے نازل کر دیے، انہوں نے میرے پیغمبر کی رسالت کی تصدیق کر دی اور تم نے نہ مانا، فوراً تباہ کر دیے جاؤ گے۔ اب چلو تم تباہ تو نہیں ہو رہے نا، تمہاری جان تو بچی ہوئی ہے، تو فرشتے نازل نہ کرنے میں تمہارا فائدہ ہے۔ اگر میں نے فرشتے نازل کر دیے، انہوں نے میری پیغمبر کی نبوت کی تصدیق کر دی، تم نے انکار کیا، فوراً تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ پھر منع کرتا ہوں، ما ننزل الملائکہ الا بالحق، نہیں اتارا کرتے ہم فرشتوں کو جس طرح تم کہہ رہے ہو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، وما کانوا اذا منذرین، اور نہیں ہوں گے وہ اس وقت مہلت دیے ہوئے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ترغیب القرآن، شوق دلایا، مان لو مان لو۔ انا نحن نزلنا الذکر، یہ تخفیف دنیاوی بھی ہے، اگر تم نے نہ مانا میں اللہ دنیا میں تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا۔ انا نحن نزلنا الذکر، یقیناً ہم ہی نے اتارا ہے تھوڑا تھوڑا۔ ہونا نزلنا کے معنی پر غور کیجیے، یقیناً ہم ہی نے اتارا ہے تھوڑا تھوڑا۔ الذکر، ذکر، یہ نصیحت ہم نے تھوڑی تھوڑی اتاری ہے۔ یہ قرآن، یہ تو ہو گیا دعویٰ، اللہ نازل کرنے والا ہے۔ اب اللہ کے نازل کرنے کی دلیل، اللہ ہی نے یہ نصیحت اتاری ہے تھوڑی تھوڑی۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقیناً ہم واسطے اسی کے البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا اس قرآن کو نازل کرنے والا بھی میں اللہ، اور اس قرآن کے نازل کرنے کی دلیل میں اللہ ہی نے اتارا ہے، اس کی دلیل، اس کی حفاظت کرنے والا میں ہوں۔ چھوٹا سا جملہ عرض کرتا ہوں، اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ یہ کتاب اللہ نے اتاری ہے، کسی انسان نے نہیں بنائی، میرے محبوب نے نہیں بنائی۔ دلیل قرآن کا محفوظ رہنا، یہ دلیل ہے کہ اللہ نے اتارا ہے۔ بس سادے الفاظ، قرآن مجید کا محفوظ رہنا یہ دلیل ہے کہ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ اگر کسی انسان کا بنایا ہوا ہوتا، اس میں تبدیلی ہو چکی ہوتی۔ بڑی عجیب بات علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، بڑے بڑے ہوتے ہیں مولانا، میں نے کیا معنی کیا ہے نزلنا کا؟ یقیناً ہم ہی نے نازل کیا ہے تھوڑا تھوڑا۔ انزال کہتے ہیں یہ جو الفاظ کے ذریعے، یہ جو لکھنے والے ہیں کاتبین کے ذریعے قرآن کے الفاظ اللہ نے محفوظ کرا دیے۔ جو قراء حضرات ہیں، قراء کے ذریعے اللہ نے تلفظ کو محفوظ کرا دیا۔ ورنہ فرق آپ سن رہے ہیں، کاتبین لکھنے والے، ان کے ذریعے اللہ نے الفاظ محفوظ رکھا دیے، اور جو قراء حضرات ہیں، قاری صاحبان، ان کے ذریعے قرآن کے تلفظ کو اللہ نے محفوظ کرا دیا۔
معانی، علم، عمل۔ آیات کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، پھر اس پر عمل کرنا، یہ اللہ نے علماء اور اولیاء کے ذریعے محفوظ کرا دی ہے۔ آگے چلیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، تخویف دنیاوی، یہ بھی دنیا کا ڈراوا ہے۔ البتہ تحقیق بھیجے ہم نے پیغمبر عام صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے فی شیع الاولین، پہلی جماعتوں میں، انہوں نے نہ مانا، میں اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ عام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا ہے، میرے پیغمبر یہ نہیں مانیں گے، ان کو بھی تباہ و برباد کر دوں گا۔ دوسری بات، یہ عام صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، پہلے انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسے مذاق ہوتا رہا۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، ان کا حال یہ ہے، ماننے کے بجائے الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ میرے پیغمبر حوصلہ کرو، پہلے انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسے ہوا۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، البتہ تحقیق بھیجی ہم نے پیغمبر عام صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہلی جماعتوں میں، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی پیغمبر مگر اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ ہونا عجیب بات، ذرا ایک دو آیات اوپر دیکھیے نا، انہوں نے دو باتیں کی تھیں۔ ایک بات، اِنَّكَ لَمَجْنُونَ، معاذ اللہ تو دیوانہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات، لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ، فرشتے کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس۔ ایک بات کی تھی کہ تو دیوانہ ہے، دوسری بات کی کہ فرشتوں کو لے آ، وہ تیری تصدیق کریں۔ اللہ نے کون سی بات کا جواب دیا؟ آیت کو دیکھیں، مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ، او بے وقوفو، فرشتے نازل میں اللہ نہیں کر رہا، تمہارا فائدہ ہے۔ اگر فرشتے نازل کر دیے، تم نے نہ مانا، تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ مولانا انہوں نے دو باتیں کی، ایک بات کہ تو دیوانہ ہے، دوسری بات فرشتے لے آ۔ اللہ نے فرشتوں والی بات کا جواب دیا، مجنون والی بات کا جواب نہیں دیا۔ آپ آیت کو دیکھیں تو فرشتوں والی بات کا جواب دیا، فرشتے نازل نہ کرنے میں تمہارا فائدہ ہے، اور مجنون والی بات کا جواب نہیں دیا، معاذ اللہ تو دیوانہ ہے۔ اس کا جواب اس لیے نہیں دیا، یہ بات صریح البطلان تھی، اس بات کا باطل ہونا، غلط ہونا بالکل واضح تھا، پیغمبر دیوانہ تھا ہی نہیں۔ یہ تو خواہ الزام لگا رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے۔ جو بات واضح طور پر غلط تھی اس کا جواب دینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ کذالک نسلکہ، اسی طرح داخل کرتے ہم اس استہزاء کو۔ یہ ہو ضمیر جو ہے نسلکہ، یہ یستہزئون سے استہزاء سمجھا جا رہا ہے، اس طرف جا رہی ہے۔ کذالک نسلکہ، اسی طرح داخل کرتے ہیں ہم اس استہزاء اور مذاق کو فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں۔ یہ جو کفار مکہ ہیں، ان کے دلوں میں بھی ہم نے اس استہزاء اور مذاق کو داخل کر دیا ہے۔ لا یؤمنون بہ، جس کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے، اس کے ساتھ استہزاء کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے۔ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، تخویف دنیاوی کا نتیجہ، دنیا کے ڈراوے کا نتیجہ، اور حالانکہ تحقیق گزر چکا ہے طریقہ پہلے لوگوں کا،
جنہوں نے استہزاء کیا، پیغمبروں کی بات نہ مانی، الٹا مذاق کیا، میں اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اسی طرح ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ اب میری طرف دیکھیں تو میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، آیت کا ترجمہ بعد میں کروں گا۔ مشرکین مکہ نے کہا فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آ۔ اللہ نے فرمایا میں فرشتے نازل نہ کروں، تمہیں اوپر لے جاؤں۔ مولانا غور سے بات سنی ہے، انہوں نے کہا اوپر سے فرشتے نیچے آ جائیں، آ کر تصدیق کریں، پھر ہم آپ کو سچا نبی مانیں گے۔ اللہ چھوڑو، تم کہتے ہو فرشتے اوپر سے نیچے آئیں، میں اللہ تمہیں نیچے سے اوپر لے جاؤں اور وہاں جا کر فرشتوں سے ملاقات کرا دوں، تم اوپر جاؤ، فرشتوں سے ملو، فرشتے تصدیق کریں میرا محبوب سچا نبی ہے، پھر بھی تم نہیں مانو گے۔ فرشتے نازل کرنے کے بجائے تمہیں اوپر لے جاؤں اور تصدیق کرواؤں، پھر بھی نہیں مانو گے۔ یہ دیکھیں، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، یہ شکوے کے ساتھ متعلق ہے، اور اگر کھول دیں ہم ان پر ایک دروازہ آسمان سے، آسمان کا ایک دروازہ کھول دیں، فرشتے نازل نہ کریں، ان کو لے جائیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، بس ہو جائیں وہ سارا دن اس میں یارجون، چڑھنے والے، چڑھتے رہیں سارا دن آسمان میں جا کر، خود جا کر فرشتوں کو دیکھائیں، پھر بھی نہیں مانیں گے۔ پھر مانا کرتا ہوں، فرشتے نازل نہیں کرتا، تمہیں لے جاتا ہوں۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم کھول دیں ان کے اوپر ایک دروازہ آسمان سے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، بس ہو جائیں وہ سارا دن اس میں چڑھتے رہیں، اب خود بندہ آسمان پر چڑھ جائے، پھر لَقَالُوا، البتہ کہیں گے، إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، پکی بات ہے نظر بندی کی گئی ہے ہماری آنکھوں کی، بل نحن قوم مسحورون، یہ بل ترقی کے لیے ہے، بلکہ ہم ایسی قوم ہیں جن پر جادو کیا ہوا ہے۔ میں فرق عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا غور کریں، میں اللہ ان کو آسمان پر لے جاؤں، فرشتوں سے ان کی ملاقات کراؤں، یہ واپس آ کر کہیں گے ہماری نظر بندی کی گئی ہے۔ نہ 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 نہ، نظر بندی تو تھوڑی چیز ہے، ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرق بیان کیا، سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون۔ اب آپ نظر میری طرف لگائیں گے تو میں دونوں میں فرق عرض کرتا ہوں۔ یہ رومال پڑا ہے، اس پر کچھ پڑھا، دیکھنے والے کو یہ سانپ نظر آنے لگ گیا، پڑھنے والے نے اس رومال پر کچھ پڑھا، یہ دیکھنے والے کو سانپ کی طرح نظر آنے لگ گیا، اس کو کہتے ہیں تذکیر۔ چیز پر پڑھا جائے اور وہ سانپ کی تو مثال دے رہا ہوں، چیز پر پڑھا جائے وہ سانپ کی طرح نظر آئے، اس کو کہتے ہیں تذکیر۔ چیز پر کچھ نہیں پڑھا، دیکھنے والے پر پڑھا جائے اور اس کو چیز
सांप की तरह नजर आने लग जाए, बाकियों को ना जिस पर पड़ा है उसको सांप की तरह नजर आने लग जाए, ये होता है सिहर। चीज पर पढ़ा तस्कीर, देखने वाले पर पढ़ा सिहर। ये होती है तस्कीर और सिहर में फर्क। चीज पर पढ़ने से, फिर दोहरा रहा हूं, चीज पर पढ़ने से वो सांप की तरह नजर आने लग गई, ये है तस्कीर, नजरबंदी। और देखने वाले पर पढ़ा और वो चीज सांप की तरह इसको नजर आने लग गई, बाकियों को ना, बाकी देख रहे हैं रुमाल है, जिस पर पढ़ा उसको ये नजर आ ले तो वो सांप बना हुआ है, इसको कहते हैं सिहर। ये फर्क है। अब आए, अगर हम इनको आसमान पर ले जाएं, फरिश्तों से मुलाकात करवाएं, ये क्या कहेंगे? लकालू इन्नमा सुकिरत अबसारुना, अलबत्ता कहेंगे पक्की बात है, नजरबंदी की गई है हमारी आंखों की। बल नानो कौम सूरून, तरक्की है, बल्कि हम ऐसी कौम हैं जिन पर जादू किया हुआ है। वालक जलना, हम नहीं मानते भाई, ये तो कोई जादू है, हमारी नजरबंदी की गई है, हम आसमान पर चढ़े ही नहीं हैं। वालक जलना फिस्समाए बुरूजा, अब खुलासा क्या निकला? तस्कीर का ताल्लुक आंखों से होता है और जादू का ताल्लुक दिलो दिमाग से होता है। तस्कीर का ताल्लुक आंखों से होता है, देखने वाला उस चीज को मिसल सांप के देख रहा है, चीज पर पढ़ा। और सिहर का ताल्लुक दिलो दिमाग से होता है, देखने वाले पर पढ़ा, उसको वो चीज सांप की तरह नजर आने लग गई। वलकन जलना फिस्समाए बुरूजा, ये दलील अकली तफसीली, सब कुछ करने वाला भी अल्लाह, सब कुछ जानने वाला भी अल्लाह। वलकन जलना फिस्समाए बुरूजा, और अलबत्ता ताकीक बनाए हमने, किया हमने यानी बनाए हमने आसमान में बुरूजन, बड़े बड़े सितारे, हमने आसमान में बड़े बड़े सितारे बना दिए। वज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, और खूबसूरती दी हमने उसको वास्ते देखने वालों के। सितारे चमक रहे हैं, आसमान कितना खूबसूरत रात को नजर आ रहा है। वहफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम, महफूज रखा हमने उस आसमान को हर शैतान मरदूद से। हफ़िज़नाहा, ये रूहानी ग़िज़ा का ज़िक्र, महफूज रखा हमने उस आसमान को मिन कुल्लि शैतानिर रजीम, हर शैतान धुतकारे हुए से। जिस्मानी ग़िज़ा तो अल्लाह करीम ने दी है, रूहानी ग़िज़ा का भी अल्लाह करीम ने एहतिमाम किया है। ये वही का नाजिल होना, ये रूहानी ग़िज़ा है इंसान के लिए। इल्ला मन इस्तरक़ सम्अ फ़अतबअहु शिहाबुम मुबीन, ये इस्तिस्ना मुनक़ते है, इल्ला बमाना लाकिन, लेकिन मन इस्तरक़ सम्अ, जिसने चोरी की सुनी हुई बात की। असमा बमाना मसमूउ, सुनी हुई बात की चोरी करे जो। फ़अतबअहु शिहाबुम मुबीन, बस पीछे लगते उसके एक अंगारा साफ साफ। बड़ा मुश्किल मकाम है मौलाना। आ जाएं जरा सूरत शुअरा खोलें। ये मुकम्मल हो रही है। ये 10वें और 11वें रकू के दरमियान में आयत है।
یہ آیت کا نمبر ہے 210. وما تنزلت بالشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون. وما تنزلت بالشیاطین، نہیں اترے اس قرآن کے ساتھ شیاطین. شیاطین قرآن کو اتار کر نہیں لائے. وما ينبغي لهم، نہیں مناسبت واسطے ان شیاطین کے. وما يستطيعون، شیاطین طاقت بھی نہیں رکھتے اس قرآن پاک کو اتار لائیں. بس اگلے لفظ دکھانے ہیں. انہم عن السمع لمعزولون، یقیناً وہ شیاطین سننے سے البتہ الگ کیے ہوئے ہیں. شیاطین سن ہی نہیں سکتے. سورۃ الصافات کھولیں، شروع ہو رہی ہے. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، آیت نمبر 5 کے بعد 6. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، یقیناً خوبصورت کر دیا ہم نے آسمان دنیا کو. آسمان دنیا پہلے آسمان کو کہتے ہیں. آسمان دنیا کو ہم نے خوبصورت کر دیا بزینت الکواکب، ستاروں کی خوبصورتی کے ساتھ. خوبصورت ستارے بنا کر ہم نے پہلے آسمان کو خوبصورتی دے دی. وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور محفوظ رکھا ہم نے اس کو ہر شیطان سرکش سے. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، نہیں کان لگا سکتے مجلس بالا کی طرف. وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور مارے جاتے ہیں ہر طرف سے. مارے جاتے ہیں آگ، پھینکے جاتے ہیں آگ ہر طرف سے، دہوراً بھگانے کے لیے. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان شیاطین کے لیے عذاب دائمی. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ، مگر وہ جس نے اچک لی کوئی بات، اس کے پیچھے لگتے ہیں انگارہ. ثَاقِبٌ روشن. سورۃ الجن کھولیں جی، 29واں پارہ. یہ آیت کا نمبر ہے 7 کے بعد 8. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، جنات کہہ رہے ہیں، اور یقیناً ہم نے البتہ چھوا آسمان کو، ہاتھ لگایا آسمان کو. بس پایا ہم نے اس آسمان کو مولیت حرسن شدیدہ، وہ بھرا گیا ہے سخت آگ سے. اور وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، یقیناً ہم بیٹھا کرتے تھے اس آسمان کی جانب سے بیٹھنے کی جگہوں پر سننے کے لیے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، پر جو سننے کی کوشش کرے اب، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، پائے گا اپنے لیے انگارہ تیار. کیا مطلب ہے ان آیات کا؟ میں نہ کروں کہ اس کو سنبھالوں.
اس کو کھینچو تھوڑا، ادھر باندھو. باندھو اس کو رومال کے ساتھ. اس کو اوپر کرو بیٹا. اس کو بھی اس کے ساتھ باندھو یار. جملہ میرا دھیان سے سنیں. شیاطین، میں خلاصہ سنا رہا ہوں، شیاطین بلا روک ٹوک آسمانوں پر جا کر فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے. جو اللہ فرشتوں کو احکام دیتا تھا، اب بارش ہو، اب طوفان ہو، گرمی ہو، سردیوں میں مثال دے رہا ہوں. شیاطین بلا روک ٹوک آسمانوں پر جا کر فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے، اور فرشتوں سے وہ باتیں سن کر جو کاہن لوگ ہوتے ہیں نا، جادوگر کہہ لیں، جو کاہن ہوتے ہیں ان کے دلوں میں یہ باتیں ڈالا کرتے تھے، اور کاہن اور نجومی یہ لوگوں کے سامنے پھر یہ باتیں ظاہر کرتے تھے. بھائی کل بارش ہوگی، پرسوں طوفان آئے گا. اب خیال، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد اس کو کھول لیں. پھر توجہ کریں جی. ڈال دیں اس میں. میری طرف دیکھیں جی، میں پھر جملہ دہرانے لگا ہوں. پہلے شیاطین بلا روک ٹوک آسمانوں پر جا کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو پہلے جو 3 آسمان ہیں، اس کے بعد چوتھا، اس کے بعد 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں. پہلے جو 3 آسمان ہیں، پہلے سے مراد نیچے والے نا، اوپر والے، اوپر والے جو آسمان ہیں، 7واں،
چھٹا، پانچواں، پھر دوہرا رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو نبوت ملی، ساتواں، چھٹا، پانچواں، ان تین آسمانوں پر شیاطین کا جانا بند کر دیا گیا، باقی بچ گئے آسمان چار۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، بقیہ جو چار آسمان تھے ان پر بھی شیاطین کا جانا بند کر دیا گیا۔ اگر کوئی شیطان جانے کی کوشش کرتا، اس کو آگ کا انگارہ لگتا، یا وہیں وہ شیطان جل کر راکھ ہو جاتا، اگر جل کر راکھ نہ ہوتا تو پاگل ہو جاتا تھا۔ یہ بات پھر دوہرا رہا ہوں، اسی پر میں نے ایک اشکال پیش کرنا ہے۔ یہ جو میں نے آیات آپ کو دکھائیں، سورۃ الجن، سورۃ الصافات، سورۃ الشعراء، چوری چھپے سننا چاہے تو اس کے پیچھے شہاب مبین، ایک اوپر والے تین آسمانوں پر پابندی لگ گئی، وہاں جا کر شیاطین بات نہیں سن سکتے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بقیہ جو چار آسمان تھے ان پر بھی جانے کی پابندی، 100 شیاطین ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ گئے۔ اب جو 100 نمبر والا شیطان ہے اس نے فرشتوں کی بات سنی، آپس میں فرشتے مذاکرہ کر رہے ہیں، کل بارش ہوگی، پرسوں طوفان آئے گا۔ میں مثال دیتا ہوں، شیطان اوپر والے نے یہ بات سنی، حدیث میں آیا 100 نمبر والا شیطان فرشتے کی بات سن کر ایک بات اپنی ساتھ جھوٹی ملا کر نیچے والے شیطان کو بتاتا ہے۔ وہ دوسرے نمبر والا شیطان ایک فرشتے والی بات، ایک اوپر والے شیطان کی جھوٹی بات، ایک اپنی جھوٹی بات ساتھ ملا کر نیچے والے کو بتاتا ہے۔ اب نیچے آتے آتے جو زمین پر شیطان بیٹھا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، تو ایک بات سچی فرشتے والی اور 99 باتیں ساتھ جھوٹی مل گئی، اب 100 باتیں ہو گئی، 99 شیاطین والی ایک کے کر کے جھوٹی، ایک فرشتے والی سچی، تو وہ یہ 100 باتیں شیاطین آ کر نجومی اور کہنوں کو بتا دیتے تھے۔ کاہن کہتے تھے 100 باتیں سن لو بھائی دنیا والو، یہ کام ہوگا کل پرسوں ہفتے بعد۔ اب 99 باتیں جھوٹی ثابت ہوتی، ایک بات سچی ثابت ہوتی، لوگ سمجھتے تھے یہ کاہن اور نجومی عالم الغیب ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اتنے تک بات سمجھ لی ہوگی۔ اگلی سنیں، علماء کے لیے کہہ رہا ہوں، چھوٹے ساتھیوں کو بات نہیں سمجھ آئے گی۔ قرآن کہتا ہے شیاطین کو باتیں سننے سے روک دیا گیا ہے، حدیث کہتی ہے شیاطین فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں۔ یہ تو قرآن حدیث کا تعارض ہے۔ میں پھر اشکال پیش کر رہا ہوں، قرآن کی آیات کہتی ہیں شیاطین کو روک دیا گیا ہے، وہ فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے۔ حدیث کہتی ہے کہ شیاطین فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں۔ یہ تو قرآن حدیث آپس میں متعارض ہو گئے، ٹکرا گئے۔ ایک چھوٹا سا جملہ علماء کرام سنیں، اشکال حل ہے۔ یہ جو شیاطین کے سننے کی نفی کی گئی ہے، یہ آسمانوں سے نفی کی گئی ہے، اور حدیث میں جو سننے کا اثبات ہے وہ بادلوں میں سے ہے، آسمانوں سے نہیں۔ آسمانوں پر جا کر شیاطین باتیں نہیں سن سکتے، ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ کر بادلوں میں جو باتیں ہوتی ہیں فرشتوں کی، شیاطین وہ باتیں سنتے ہیں، لیکن وہ باتیں بھی ساری نہ، ایک آدھ بات بھاگنے دوڑنے میں ان کے کان میں پڑ گئی، یعنی کلیات نہیں، جزئیات منتشرہ۔ اب یہ مشکل بات ہے، چھوٹے ساتھی کیسے سمجھیں گے؟ جزئیات منتشرہ، کوئی ایک آدھ اکا دکا بات
اگر شیطان کے کان میں پڑ گئی اس کے باوجود بھی اس کے پیچھے آگ کا انگارہ لگتا ہے۔ میں پھر خلاصہ سنا رہا ہوں، قرآن کے اندر شیاطین کے سننے کی نفی ہے، اوپر جا کر باتیں نہیں سن سکتے۔ حدیث میں اس بات ہے کہ فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں، آسمان میں جا کر باتیں نہیں سن سکتے، یہ ذکر قرآن میں ہے۔ اور جو حدیث میں ہے کہ فرشتوں کی ایک آدھ بات سنتے ہیں، وہ آسمانوں سے نہیں سنتے، وہ بادلوں سے سنتے ہیں، اور پھر ایک بات کے اندر 99 جھوٹ ملا کر نجومی اور کہنوں کو آ کر بتاتے ہیں۔ لیکن ساری باتیں بادلوں میں سے بھی نہ، وہاں تو کلیات کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، یہ جزئیات منتشرہ اکا دکا کوئی بات سن لے، 99 جھوٹ ملا کر نجومیوں کے سامنے آ کر بیان کرتے ہیں، نجومی پھر لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ خلاصہ سمجھ آ گیا مولانا؟ بہت لمبی تفصیل تھی، باقی جو قرآن کے مقامات ہیں ان میں یہ تفصیل ہوتی ہے، میں نے موقع کی مناسبت سے آپ کو خلاصہ سنا دیا۔ اب پہلی دفعہ آپ سے سوال کر رہا ہوں، ذرا محبت سے جواب دیجئے گا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، نبوت ملی، 7 آسمان ہیں، پہلے اوپر والے کتنے آسمانوں پر پابندی لگی؟ 3۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو پھر پابندی لگی باقی کتنے آسمانوں پر؟ 4۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد 7 کے 7 آسمانوں پر جنات کے جانے پر پابندی لگ گئی، وہ آسمانوں میں جا کر کوئی بات فرشتوں کی نہیں سن سکتے۔ پھر قرآن میں تو نفی آ گئی، وہ نہیں سن سکتے، حدیث میں جو ہے وہ سنتے ہیں فرشتوں کی باتیں۔ پھر قرآن میں نفی کس مقام کی ہے؟ آسمان والے کی۔ اور یہ جو حدیث میں ہے کہ سنتے ہیں، وہ کہاں سے سنتے ہیں؟ ساری باتیں سنتے ہیں نا، اکا دکا بات سننے کی کوشش کریں، یہاں سے بھی ان کو انگارے لگتے ہیں۔ آ جاؤ مولانا، اب آپ فیصلہ کریں قرآن مشکل ہے کہ نہیں ہے۔ ہریاں بنائی اور ان کے لیے بھی روزیاں بنائی، من لمن، ان کے لیے بھی ہم نے روزیاں بنائی۔ کن کے لیے روزیاں بنائی؟ لستم لہو برازقین، جن کو تم دینے والے نہیں ہو۔ اب سر اٹھائیں آپ، میں ایک جملہ سناؤں، آیتی حل ہے انشاءاللہ۔ کائنات والوں، میں اللہ نے تمہاری بھی روزیاں بنائی، آپ میری طرف دیکھیں گے آیت حل ہوگی۔ کائنات والو، ہم نے تمہارے لیے بھی روزیاں بنائی اور ان کے لیے بھی روزیاں بنائی جن کو تم دینے والے نہیں ہو۔ غلام ہے، معذور ہے، میں مثال دے رہا ہوں، کوئی غلام ہے، معذور ہے، جانور ہے بے زبان، ان کو دینے والے تم نہیں ہو۔ تمہاری روزیاں بھی ہم نے بنائی ہیں، جن کو تم دینے والے نہیں ہو ان کی روزیاں بھی ہم نے بنائی ہیں۔ اب یہ جو جنگل کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں پرندے ہیں، ان کو ہم دینے والے تو نہیں ہیں۔ لاکھوں کروڑوں جنگل کے اندر بے زبان جانور پھر رہے ہیں، ان کو ہم تو نہیں کھلاتے۔ ہم نے تو چلو ایک بکری رکھی ہوئی ہے گھر میں، ہزاراں لاکھوں کروڑوں بکریوں کو کون دیتا ہے؟ ہم نے تو ایک گائے گھر میں رکھی ہوئی، اس کو چلو دے رہے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں جو گائے جنگل میں پھر رہی ہیں، فرمایا تمہاری روزیاں بھی ہم نے بنائی، جن کو تم دینے والے نہیں ہو ان کو روزیاں بھی ہم نے دی ہیں۔ مولانا آیت حل ہو گئی، آگے چلیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، میں نے رازقین کا معنی کیا، بڑے علماء غور کریں۔ وَمَلَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، ان کو بھی ہم نے روزیاں دی ہیں جن کو تم برازقین دینے والے نہیں ہو۔ میں نے یہ معنی نہیں کیا روزیاں دینے والے، مولانا یہ مجاز ہے۔ وَمَلَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، کیونکہ رازق تو صرف اللہ ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ،
اور نہیں کوئی چیز، ان نافیہ ہے، اور نہیں کوئی چیز مگر عندنا خزائنہ، مگر ہمارے پاس ہیں اس کے خزانے، ہمارے پاس ہیں اس کے خزانے، جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے پاس ہیں، یعنی ہمارے حکم میں ہیں، ہمارے تصرف میں ہیں، حکم بھی ہمارا چل رہا ہے، اختیار بھی ہر چیز پر ہمارا چل رہا ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، نہیں اتارتے ہم اس کو مگر ساتھ انداز مقرر کے۔ بارش کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، میں اتارتا اتنا ہوں جتنا اندازہ مقرر ہے، یہاں اتنی ہوگی وہاں اتنی ہوگی۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور میں اللہ کریم، ورنہ خیر تو ہے، کوئی سوال ہے؟ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور بھیجتے ہم ہواؤں کو، لَوَاقِحَ، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے منع کیا، رس بھری، یہ جو ہوائیں ہیں نا رس سے بھری ہوئی ہے، ورنہ رس سمجھتے ہیں یہ جو گنا ہے اس کا جو جوس نکالتے ہیں گنے کا، اس کو کہتے ہیں رس۔ میوے ہیں، پھل ہیں، فروٹ ہیں، انار ہے، اس کو نچوڑا، اس کا رس نکل آیا۔ یہ جو ہوائیں ہیں نا یہ رس بھری ہوائیں ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم بھیجتے ہیں ہوائیں لَوَاقِحَ، رس بھری۔ رواقِحَ، لواقِحَ ملکِحَۃ کی جمع ہے۔ وَأَنزَلْنَا، کافیہ کافیہ، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، میں آسان معنی اور کروں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور بھیجتے ہم ہوائیں، کون سی ہوائیں؟ لواقعہ، بادلوں میں پانی ڈالنے والی۔ اب میری طرف دیکھیں تو میں دو لفظ سناؤں دوستوں کو۔ بادل خالی ہے، سمندر سے بخارات اٹھے پانی کے بھرے ہوئے، اور وہ بخارات ہوا کی شکل میں چلتے چلتے بادل کے اوپر آ پہنچے۔ یہ جو بخارات تھے، یہ جو ہوائیں تھیں، انہوں نے آ کر خالی بادل کو پانی سے بھر دیا، بادل برسنے لگ گیا۔ اس کو کہتے ہیں لواقحہ، بادلوں میں پانی ڈالنے والی ہوائیں میں اللہ بھیجتا ہوں۔ فَأَسْقَيْنَاكُمْ، پس پلاتے ہیں ہم تم کو وہ پانی، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور نہیں ہو تم واسطے اس پانی کے بِخَازِنِينَ، جمع کرنے والے، تم جمع کرنے والے نہیں ہو، تم خزانچی نہیں ہو، میں اللہ کریم کی یہ حکمت ہے۔ اب مولانا اندازہ لگائیں، سارے کے سارے بادل پورے ملک کے اندر یکدم برسنا شروع کر دیں، سیلاب آ جاتا ہے، تھوڑے علاقے میں برسے سیلاب آ جاتا ہے۔ اگر کٹھے اللہ سارے بادل برسانا شروع کر دے، ہم پانی کو کٹھا کیسے کریں گے؟ ہمارے تو ڈیم ہی جواب دے جائیں گے۔ فرمایا تم اس کو جمع کرنے والے نہیں ہو، یہ میں اللہ کریم کی حکمت ہے، جیسے جیسے مناسب سمجھتا ہوں میں اللہ کریم بادل بھیج کر پانی نازل کر کے تمہیں پانی پلاتا ہوں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور یقیناً ہم، البتہ ہم ہی، نُحْيِي وَنُمِيتُ، جان ڈالتے بھی ہیں اور جان نکالتے بھی ہیں۔ مولانا یہ تحفہ ہے آپ کے لیے۔ نُحْيِي وَنُمِيتُ کا معنی حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کیا، اور یقیناً ہم ہی، نُحْيِي، ہم جان ڈالتے ہیں، وَنُمِيتُ، اور ہم ہی جان نکالتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ اب کیا کریں؟ تیسرا پارہ کھولیں۔ بڑے جو ہمارے دوست ہیں، بڑے علماء کرام، ان کے لیے تحفہ ہے۔
تیسرا پارہ دوسرا صفحہ، تیسرا پارہ دوسرا صفحہ، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، 34واں رکوع مکمل، 35واں شروع۔ جن احباب کو آگے پڑھانے کا شوق ہے وہ میرے لفظوں پر غور کرے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا تو نے غور نہیں کیا اس بندے کی طرف جس نے جھگڑا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، اس کے رب کے متعلق، ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ دی تھی اللہ کریم نے اس کو بادشاہی۔ اب اس کا نام کیا تھا؟ مولانا ایک اور تحفہ لے لیں، ہمارے استاد شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد حسین نیلوی رحمت اللہ علیہ سرگودا والے فرماتے تھے پورے قرآن میں اللہ نے کسی کافر کا نام نہیں لیا۔ آپ غور تو کریں، پورے قرآن میں کسی کافر اور مشرک کا اللہ نے نام نہیں لیا۔ پنجاب ہوتا تو رکا جاتا، فرعون، قارون، حامان، ابو لہب۔ حضرت یہ نام نہیں ہے، مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ قارون نام نہیں ہے، قارون کا معنی جوڑنے والا، جوڑ جوڑ کر پیسے اکٹھے کرنے والا۔ حامان نام نہیں ہے، مصر کے وزیر اعظم کو حامان کہا جاتا تھا۔ ابو لہب نام نہیں ہے، ابو لہب تو کنیت ہے، شعلے والا۔ نیلوی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اللہ کو مشرک اور کافر سے اتنی نفرت ہے، اللہ نے پورے قرآن میں کسی کافر کا نام نہیں لیا۔ یہاں بھی نام نہیں ہے، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا تھا نام نہیں ہے۔ الم تر الی، اب یہ سبق نہیں ہے، میں نے خلاصہ آپ کو سنا دیا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، کیا تو نے غور نہیں کیا رویت قلبی، توجہ تو نے نہیں کی اس بندے کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے متعلق۔ اس نے کہا رب میں ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے اللہ نے اس کو بادشاہی دے دی تھی۔ اذ قال ابراہیم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے۔ قال، اس ظالم نمرود نے کہا انا احیی و امیت، میں جان ڈالتا ہوں اور میں جان نکالتا ہوں۔ دو بندے منگوائے، جس بندے نے پھانسی چڑھنا تھا اس کو چھوڑ دیا اور جس کو چھوڑنا تھا اس کو پھانسی چڑھا دیا۔ مونا یہ تو جان ڈالنا اور جان نکالنا نہیں ہے، کسی کو پھانسی پر چڑھا دینا، کسی کو چھوڑ دینا، یہ جان ڈالنا اور جان نکالنا تو نہیں ہے۔ نہ اس نے جان کسی میں ڈالی نہ اس نے جان نکالی، ایک پھانسی پر چڑھا دی، ایک کچھ، یہ جان ڈال۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اس کو میری دلیل سمجھ نہیں آ رہی، میں کہہ رہا ہوں جان ڈالتا اللہ ہے اور جان نکالتا اللہ ہے۔ یہ ایک قیدی کو چھوڑ رہا ہے، دوسرے کو پھانسی چڑھا رہا ہے، اس کو میری دلیل سمجھ نہیں آئی، یہ تو بے وقوف آدمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب۔ علماء کرام اگر میری اپیل پر توجہ کر لیں تو میں آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں۔ آپ نیچے دیکھیں گے پھر لطف نہیں آئے گا۔ یحیی و یمیت، معدوم کو موجود کرنا یہ ہے حیات،
معدوم ایک چیز نہیں ہے، اس کو موجود کر دینا یہ ہے زندگی۔ جو چیز موجود ہے اس کو معدوم کر دینا یہ موت ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، معدوم نہیں ہے، اس کو موجود کر دینا یہ ہے زندگی۔ ہم نہیں تھے، اللہ نے موجود کر دیا، اور جو موجود ہے اس کو معدوم کر دینا یہ ہے موت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا معدوم کو موجود اللہ کرتا ہے، موجود کو معدوم اللہ کرتا ہے۔ تو کہتا ہے یہ طاقت میرے پاس ہے۔ اب جملہ اور سے سنیے گا سارے احباب۔ نمرود معدوم کو موجود کرنا مشکل ہے، موجود کو معدوم کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ سورج موجود کھڑا ہے، ذرا اس میں تبدیلی کر دکھا۔ علماء کے لیے یہ جملہ ہے۔ مولانا یہ دلیل دوسری نہیں ہے، دلیل وہی ایک ہے۔ یہ تو کوئی مناظرے کا کمال نہ ہوا کہ مناظر ایک دلیل دے اور اس کو چھوڑ کر پھر آگے چلا جائے، نہ، دلیل وہی ایک ہے۔ ہمارے استاد شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ دلیلیں الگ الگ نہیں ہیں، دلیل ایک ہے۔ معدوم کو موجود کرنا مشکل ہے، موجود کو معدوم کرنا مشکل ہے، موت و حیات۔ نمرود یہ سورج موجود کھڑا ہے، تو ذرا اس کے اندر تبدیلی کر دکھا۔ فبہت الذی کفر، اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال دکھا، ذرا اس موجود میں تبدیلی کر دکھا۔ جب موجود میں تبدیلی کرنا تیرے بس میں نہیں ہے، معدوم کو موجود، موجود کو معدوم کرنا تیرے بس میں کیسے ہوگا؟ ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہر گدائے را ندائے دیگر است۔ ہر پھول کی خوشبو بھی اپنی ہوتی ہے، ہر فقیر کی صدا بھی اپنی ہوتی ہے۔ دوسرا انداز سنیے، علماء کرام، ابراہیم علیہ السلام نے سوچا میں نے کہا ہے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ جان ڈالتا ہے اور نکالتا ہے۔ اس نے ایک قیدی کو چھوڑا، دوسرے کو پھانسی چڑھا دیا۔ میں اللہ کی جو بھی صفت بیان کروں، میں اللہ کی جو بھی صفت بیان کروں، یہ نمرود ما تحت الاسباب نمونہ دکھا کر دھوکہ دے دے گا۔ میں نے اللہ کی صفت بیان کی یحیی و یمیت، اس نے ما تحت الاسباب ایک نمونہ دکھا دیا، قیدی کو چھوڑ دیا، پھانسی چڑھا دیا۔ میں اللہ کی جو بھی صفت بیان کروں، اللہ کھانا کھلاتا ہے۔ یہ نمرود کسی کو روٹی دے دے، کھانا تو میں کھلاتا ہوں۔ میں ابراہیم علیہ السلام کہوں اللہ پانی پلاتا ہے، یہ کسی کو پانی دے دے، پانی تو میں پلاتا ہوں۔ میں ابراہیم علیہ السلام کہوں اللہ کپڑے دیتا ہے، یہ کسی کو کپڑے دے دے، کپڑے تو میں دیتا ہوں۔ میں اللہ کی جو بھی صفت بیان کروں، یہ تحفہ ہے آپ کے لیے۔ میں اللہ کی جو بھی صفت بیان کروں، یہ ما تحت الاسباب نمونہ دکھا کر دھوکہ دے دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا میں اللہ کی وہ صفت بیان کروں جس کا ما تحت الاسباب نمونہ ہی نہ دکھا سکے۔ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال، اس کا نمونہ کیسے دکھاتا؟ پتہ نہیں احباب کو میری بات سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ مونا یہ سبق نہیں ہے، کیا کریں ہم؟ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال، اس کا نمونہ وہ دکھا سکتا تھا؟ جی میں اگلا سوال کرتا ہوں، اگر نمرود یہ کہہ دیتا
سورج کو مشرق سے میں نکالتا ہوں، تو اپنے رب کو کہے وہ مغرب سے نکال دکھائے، پھر کہہ سکتا تھا؟ آپ چپ کر گئے۔ کہہ سکتا تھا؟ اگر نمرود کہہ دیتا ابراہیم علیہ السلام سورج کو مشرق سے میں نکالتا ہوں، تو رب کو کہہ مغرب سے نکال دکھائے، پھر کیا ہوتا؟ کہہ سکتا تھا؟ مولانا علماء کرام نے لکھا اگر نمرود کہہ دیتا سورج کو مشرق سے میں نکالتا ہوں، تو رب کو کہہ مغرب سے نکال دکھائے، تو اللہ ابراہیم علیہ السلام کو سچا ثابت کرنے کے لیے سورج مغرب سے نکال دیتا۔ اگر اللہ سورج مغرب سے نکال دیتا پھر تو قیامت آ جاتی۔ سورج کا مغرب سے نکلنا تو قیامت کی نشانی ہے، پھر قیامت آ جاتی۔ مولانا سوال در سوال ہے، قرآن آسان نہیں۔ ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو سچا ثابت کرنے کے لیے سورج مشرق سے نکال دیتا، مغرب سے نکال دیتا، پھر تو قیامت آ جاتی۔ علماء نے لکھا نہ، قیامت نہ آتی۔ کیوں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہوتا، اور معجزہ عام قانون نہیں ہوا کرتا، معجزہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ ہمارا اللہ کے قانون پر بھی ایمان ہے، اللہ کی قدرت پر بھی ایمان ہے۔ قانون تو یہ ہے کہ قیامت سے پہلے سورج مغرب سے نکلے گا۔ یہ مغرب سے نکلنا یہ اللہ کا قانون نہ ہوتا، اللہ کی قدرت ہوتی، ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہوتا۔ میں بات کر رہا تھا انا نحن نحیی و نمیت، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا معنی یہ ہے ہم ہی جان ڈالتے ہیں اور جان نکالتے ہیں۔ آؤ جی، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ مانا تو سنے مولانا، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، یہ نحن و ضمیر حسر کے لیے ہے، ہم ہی وارث ہیں۔ اس معنی کی قدر آپ کو تب ہوگی جب آپ کراچی کے روڈوں پر نکلیں گے، بس کے پیچھے لکھا ہوا ہے اللہ نبی وارث، کاروں کے پیچھے لکھا ہوا ہے حضرت علی وارث، اور قرآن کیا کہتا ہے نحن الوارثون، ہم ہی وارث ہیں، ہم ہی وارث ہیں۔ اللہ نبی وارث نہ، حضرت علی وارث نہ، اللہ ہی وارث۔ اللہ آپ بھی والے ہیں کہ پتہ نہیں ہی والے ہیں؟ آپ ہی والے ہیں۔ اچھا، پھر سارے اونچی آواز سے کہیں گے تو میں دعا کروں گا احباب کے لیے، اللہ نبی وارث، اوہو حضرت علی وارث، پنجتن پاک وارث نہ، اللہ ہی وارث، نحن ہم ہی وارث ہے۔ آئے جی، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور البتہ تحقیق یہ جو دلیل چل رہی تھی یہ اس کی دوسری جز آ گئی۔ پہلی جز کا خلاصہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے، اب دوسری جز آ گئی سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور البتہ تحقیق ہمیں معلوم ہے آگے بڑھ جانے والے تم میں سے، جو تم میں سے آگے بڑھ جانے والے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور البتہ تحقیق ہمیں معلوم ہے پیچھے رہ جانے والے۔ یہ کون ہے بھائی؟ آپ آیت کو دیکھیں، میں جملہ عرض کروں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور البتہ تحقیق ہمیں معلوم ہے آگے بڑھ جانے والے تم میں سے، جو نسلیں گزر چکی ہیں میں اللہ ان کو بھی جانتا ہوں۔ المستاخرین، جو نسلیں بعد میں آنے والی ہیں ان کو بھی میں اللہ جانتا ہوں۔ جو نسلیں گزر چکی
آگے بڑھ چکی ان کو بھی میں جانتا ہوں، اور جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، جو نسلیں بعد میں آئیں گی، ان کو بھی میں اللہ جانتا ہوں۔ اور معنی سنے مولانا، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، البتہ تحقیق ہمیں معلوم ہے آگے بڑھ جانے والے تم میں سے، جو نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے ہیں، نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، وہ بھی میں اللہ جانتا ہوں۔ المستاخرین، جو نیک اعمال کرنے میں پیچھے رہ جانے والے ہیں، ان کو بھی میں اللہ جانتا ہوں۔ دو مطلب عرض کر دیے، خلاصہ کیا نکلا؟ سب کچھ جاننے والا، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ، تو ہر قسم کی غیبانہ پکار اور عبادت کے لائق بھی صرف اللہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ سبحان اللہ، یہ بھی دلیل کا حصہ ہے۔ کیا مطلب؟ آیت کو دیکھیے، انسان غور تو کر، اسے کس چیز سے اللہ نے پیدا کیا؟ ظاہری انعامات بھی کیے، باطنی انعامات بھی کیے، لیکن پھر بھی شیطان کی بات مان کر تو شرک میں کیوں مبتلا ہو گیا؟ پیدا کرنے والا میں اللہ، ظاہری باطنی انعام دینے والا میں اللہ، لیکن تم تو دشمن کی پیروی کر رہے ہو، ابلیس کی پیروی کر رہے ہو، دشمن کی اتباع کر رہے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یہ میں نے ربط عرض کیا ہے مولانا، تم دشمن کی اتباع کر رہے ہو، یہ ربط ہے، ربط۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے پہلے انسان کو، مانا کیا، مانا پہلے انسان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو، من صلصال من حمإ مسنون۔ حمإ، آیت کو دیکھیے گا، حمإ حالت نمبر 1، مسنون حالت نمبر 2، سلسال حالت نمبر 3۔ جن دوستوں کو 1 2 3 لکھنے کا شوق ہے وہ لکھ لیں، صرف 1 2 3۔ حمإ حالت نمبر 1، مسنون حالت نمبر 2، سلسال حالت نمبر 3۔ اب میں منع کرتا ہوں، حمإ کہتے ہیں کیچڑ کو، اللہ نے پانی اور مٹی کو ملایا، کیچڑ بن گیا، یہ پہلی حالت۔ پھر اس مٹی ملا ہوا پانی، کیچڑ، اس کو دھوپ میں رکھ دیا گیا، مسنون، وہ بدبودار بن گیا، سمیل اس میں سے آنے لگ گئی۔ اب اوپر ہوا چلی، دھوپ لگی، سلسال خشک ہو کر وہ مٹی بجنے لگ گئی۔ بجنے کا کیا مطلب؟ اب تو آپ کا کراچی ہے بڑا شہر، پتہ نہیں اس میں گھڑوں کا رواج ہے کہ نہیں، مٹی کے گھڑے، مٹی کے پیالے، اس مٹی کے گھڑے پر انگلی مارو نا، یہ ایسے ٹن ٹن کی آواز نکلتی ہے، یہ ایسے کیا نا، ٹن ٹن کی، اس کو کہتے ہیں سلسال۔ پہلی حالت حمإ، میں اللہ نے پہلے انسان کو پیدا کیا، من حمإ، کیچڑ سے، کیچڑ کون سا؟ مسنون، بدبودار، من سلسال، بجنے والی مٹی سے، ٹن ٹن کی اس میں سے آواز آ رہی ہے، اس سے میں اللہ نے انسان کو، ہم تو گوشت کے بنے ہوئے بھائی، ہم تو مٹی کے بنے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے مانا کیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، پہلے انسان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، اس لیے پہلے والا مانا کیا۔ آئے مولانا، اللہ، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، اور پہلا جن، ابو الجان، جنوں کا پہلا فرد،
خلقناہ، اس کو ہم نے پیدا کیا۔ جنوں کا جو اصل تھا نا، سب سے پہلا جن، والجان اصل اول، اور جن پیدا کیا ہم نے اس کو جو جنوں کا پہلا تھا، جنوں کا جو اصل تھا اس کو ہم نے پیدا کیا من قبل، آدم علیہ السلام سے پہلے۔ من قبل سے مراد آدم علیہ السلام سے پہلے، من نار السموم، آگ سے، ہونا نار موصوف ہے، السموم اس کی صفت ہے۔ آگ سے پیدا کیا۔ کون سی آگ؟ السموم، ایسی آگ جو جلانے والی تھی، آتش سوزاں۔ یا تو نار موصوف ہے، السموم اس کی صفت ہے، یا دوسرا قول من نار السموم، یہ اضافت بیانیہ ہے۔ من نار السموم، آگ سے پیدا کیا، السموم جو دھوئیں سے خالی تھی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب فرمایا تیرے پروردگار نے فرشتوں کو، یہ ہے اکرام آدم، اکرام آدم۔ آدم علیہ السلام کی اللہ نے عزت بنائی، جب فرمایا تیرے پروردگار نے فرشتوں کو، انی خالق بشرن، یقیناً میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کے جسم کو، مانا خیال کرنا مانے پر، یقیناً میں پیدا کرنے والا ہوں بشرن، بشر کے جسم کو۔ کس سے پیدا کرنے والا ہوں؟ من سلسال، بجنے والی مٹی سے، من حمئن، کیچڑ سے، گارے سے، مسنون، ایسا گارا اور کیچڑ جو بدبودار ہو۔ اب سب احباب کی منت کرتا ہوں، دل کی کھڑکیاں کھول دیں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب برابر کر لوں میں اس کو، اس کے تمام اعضاء برابر بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھونک دوں اس جسم میں، فیہ، اس جسم میں، اس جسد میں، اس مٹی کے پتلے میں پھونک دوں، مِن روحی، اپنی پیدا کی ہوئی روح۔ ہمارے طلبہ بھی تو بادشاہ ہے نا، مانا کرتے ہیں میں اپنی روح اس میں پھونک دوں۔ اللہ کی کوئی روح ہے؟ میری روح ہے، میں اللہ کی روح ہے، میں مثال دے رہا ہوں، میں اپنی روح اس میں پھونک دوں۔ واہ بھائی واہ مولانا، یہ اضافت تخلیقی ہے، مہربانی کرو۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھونک دوں میں اللہ کریم اس جسم میں جو آدم علیہ السلام کا جسم بنایا، کیا پھونک دوں؟ مِن روح، تخلیقی ہے۔ پھر فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پس گر پڑنا تم اس کے لیے سجدہ کرنے والے بن کر۔ منت کرتا ہوں میری طرف دیکھیے گا، ذرا سر اپنے اٹھائیے۔ جسم تیار ہو گیا، یہ جسم تیار ہو گیا آدم علیہ السلام کا۔ سجدہ اس وقت کرنا فرشتوں جب اپنی پیدا کی ہوئی روح اس جسم میں پھونک دوں۔ میں رک گیا ہوں، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ سجدہ اس وقت کرنا جب آدم علیہ السلام کے جسم میں اپنی پیدا کی ہوئی روح ڈال دوں۔ جتنے تک آدم علیہ السلام کے جسم میں روح نہ ڈالوں سجدہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ اگر تم نے آدم علیہ السلام کی، یہ لفظ ہے میرے، اگر تم فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے خالی جسم کا سجدہ شروع کر دیا بغیر روح کے، تو خالی جسم کو پتہ نہیں چلے گا اللہ نے میری کتنی عزت اور شان بنائی ہے۔ پتہ نہیں میرے ان لفظوں پر بھی ساتھیوں نے غور کیا کہ نہیں۔
جتنے تک روح نہ ڈالوں سجدہ نہیں کرنا، سجدہ اس وقت کرنا جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈال دوں۔ مولانا اگر فرشتے، آپ سے سوال ہے، اگر فرشتے بغیر روح کے آدم علیہ السلام کے خالی جسم کا سجدہ شروع کر دیتے تو خالی جسم کو تو پتہ نہ چلتا اللہ نے میری کتنی شان بنائی ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اس جسم کو پتہ تب چلتا ہے جب جسم میں روح ہو، اگر جسم میں روح نہ ہو خالی جسم کو پتہ نہیں چلتا۔ اب جب ہم مردے کو دفن کرتے ہیں قبر میں، روح اس کے اندر موجود ہوتی ہے جی؟ آپ چپ کر گئے، مجھے شک میں ڈال دیا۔ جب ہم جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں روح جسم کے اندر ہوتی ہے، غسل دے رہے ہیں، کفن پہنا ہے، روح جسم کے اندر ہوتی ہے، چارپائی پر پڑا ہے، روح جسم کے اندر ہوتی ہے، قبرستان لے گئے، روح جسم کے اندر ہوتی ہے، قبر میں رکھ رہے ہیں، روح۔ جب روح جسم کے اندر ہی نہیں ہے، روح تو آئے گی قیامت کے دن دوبارہ اس جسم میں، اللہ جسم کو پیدا کرے گا، روح اس کے اندر آئی۔ جب روح جسم کے اندر ہے ہی نہیں، قبر والے کو کیا پتا میری قبر پر کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہمارا لوگوں نے جرم سمجھا ہوا ہے۔ یہ عرس ہیں، یہ قوالیاں ہیں، یہ میلے ہیں، یہ مگر مچھوں کے آگے منگو پیر میں گوشت ڈالا جا رہا ہے، یہ طواف، یہ نظر و نیاز، یہ چادریں، یہ عرس، یہ میلے، یہ قوالیاں۔ مولانا جتنے بھی بزرگ دفن ہیں قبر کے اندر، جتنے بھی اولیاء ہیں، جتنی بھی نیک ہستیاں ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں یہ شرکیہ کام ہمارے دربار پر ہو رہے ہیں۔ وہ بزرگ بے قصور ہیں، وہ بزرگ بے گناہ ہیں، ان کی کوئی غلطی اور گناہ اور کوئی قصور نہیں ہے۔ کیوں؟ خالی جسم کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس لیے وہ نیک بزرگ بے قصور ہیں، ان کی کوئی غلطی، یہ قصور ان کا ہے جو اوپر شرکیہ کام کر رہے ہیں۔ ہم بزرگوں کی صفائی دینا چاہتے ہیں، لوگوں نے الٹا ہمیں الزام دینا شروع کر دیا۔ ہائے ہائے، پہلی دفعہ سنا ہے، پہلی دفعہ سنا ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ آ جائیں جی۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، پس سجدہ کیا فرشتوں نے، ساروں کے ساروں نے، اجمعون اکٹھے ہو کر مل کر سجدہ کیا۔ امونا یہ تو سجدہ تعظیمی تھا، میں نے سورۃ یوسف میں یہ بحث کی تھی پچھلے سال، سجدہ عبادت، سجدہ تعظیمی، اب بار بار بحث نہیں ہو سکتی، معذرت چاہتا ہوں۔ الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا سوائے ابلیس کے، یہ استثناء منقطع ہے، علیحدہ کلام۔ ابا یکون مع الساجدین، انکار کر دیا اس نے کہ ہو وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ مولانا ذرا آیت کو دوبارہ دیکھ لیں، مہربانی کریں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ نے فرشتوں کو فرمایا تھا میں بشر کا جسم بنانے والا ہوں، جب برابر کر لوں اپنی پیدا کوئی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم فرشتوں آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ مجھے ساتھی بتا سکتے ہیں، جو مجھے بتائے گا میں دعا کروں گا اللہ اسے آگے قرآن پڑھانے کی توفیق دے۔ یہ سجدے کا حکم اللہ نے کس کو دیا تھا؟ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، ذرا اونچا کہیں تو کس کو؟ 15واں پارہ کھولیں، رکوع مکمل، 7واں شروع۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کا۔ مونا بہت سارے اقوال ہیں، اب یہ سبق نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ نمبر 2، میری طرف دیکھیے گا اور تحفہ دے دوں، یہ سجدہ عبادت کا تھا۔ دوسرا قول سنیں، دوسرا یہ سجدہ عبادت کا تھا، آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں تھا،
آدم علیہ السلام بمنزلہ قبلے کے تھے، سجدہ اللہ کا تھا۔ یہ لمبی بات ہے، سبق یہ نہیں ہے۔ فسجدوا الا ابلیس، فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کان من الجن، ابلیس تو جنوں میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربی، اسی وجہ سے اس نے نافرمانی کی اپنے پروردگار کے حکم کی۔ ففسق، یہ جو فا آئی ہوئی ہے وجہ بیان کرنے کے لیے، ففسق اسی وجہ سے اس نے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اگر فرشتہ ہوتا نافرمانی نہ کرتا، ابلیس جنوں میں سے تھا۔ ابھی آپ نے بتایا ہے کہ اللہ نے سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا تھا، ابلیس تو جن تھا۔ اگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ حکم تو سجدے کا فرشتوں کو تھا۔ مولانا غور تو کریں سوال پر۔ سوال یہ ہے کہ سجدے کا حکم فرشتوں کو تھا، ابلیس تو جن تھا۔ اگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو کیا حرج ہے؟ اللہ نے کیوں لعنتی بنا دیا؟ 8واں پارہ کھولیں، سورۃ الاعراف، آیت نمبر 12، پہلا صفحہ، آیت نمبر 12، پہلا رکوع مکمل، دوسرا شروع۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر یہ بھی سن لو، یہ سما تاکیب ذکری کے لیے ہے، وہ بات تو سن لی ہے، یہ بھی سن لو، ہم نے تمہیں صورتیں دی۔ ثم قلنا للملائکہ، پھر یہ بھی سن لو، ہم نے فرشتوں کو کہا تھا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کا۔ فسجدوا الا ابلیس، انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ لم یکن من الساجدین، ابلیس نہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ خیال، قال، اللہ نے فرمایا، ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا ہے؟ اللہ تسجد، لا زیدہ، کس چیز نے تجھے روکا ہے سجدہ کرنے سے ابلیس؟ اذ امرتک، جب میں اللہ نے تجھے الگ حکم دیا تھا۔ مولانا فرشتوں کو سجدے کا حکم الگ ہوا تھا، ابلیس کو سجدے کا حکم الگ ہوا تھا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ آئیے، قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، یہ حضرت مولا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات تھی۔ ابلیس کو حکم الگ ہوا، فرشتوں کو الگ ہوا، وہ قرآن کی آیت دلیل ہے۔ ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ نے فرمایا کیا ہے تیرے لیے کہ نہیں ہوا تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ؟ مولانا ابلیس سے اللہ کلام کر رہا ہے، اور جس سے بالمشافہ، آمنے سامنے اللہ جس سے کلام کرے، یہ تو بڑی عزت کی دلیل ہے۔ سوال تو سنیں، اگر ملک کا صدر اور وزیر اعظم ہم میں سے کسی مولوی صاحب کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کر بات شروع کر دے تو سارے علاقے والے کہیں گے یار مولوی صاحب تو بہت بڑا بندہ ہے بھائی، بادشاہی سے باتیں کرتا ہے بھائی، وزیر اعظم نے اس کو بلایا تھا، وزیر اعظم ہاؤس میں اس سے باتیں کی، یہ تو بڑی عزت کی بات ہے۔ اللہ بات کر رہا ہے ابلیس کے ساتھ، بالمشافہ، آمنے سامنے بات کرنا، یہ تو بہت بڑی عزت ہے۔ سوال تو سنیں، جواب، قال یا ابلیس ما منعک، اللہ کی رحمتیں ہیں علماء کرام پر، مفسرین پر رحمہم اللہ، کیسے قرآن سکھایا سمجھایا ہمیں۔ قال یا ابلیس، مولانا بالمشافہ کلام کرنا عزت کی دلیل نہیں، یہ کلام
بطور عزت نہیں تھا، بطور دھمکی اور تہدید تھا۔ اس کی آپ کو مثال دوں، بادشاہ نے نوکر کو بلایا محل میں، نوکر پہنچا، میں نے جو کہا تھا صفائی کرنا کیوں نہیں کی؟ میں نے نہیں کہا تھا میرے بیڈ روم کو صاف کرنا کیوں نہیں صفائی کی؟ اب بادشاہ خادم سے کلام کر رہا ہے، عزت کے لیے نہیں کر رہا، یہ دھمکا رہا ہے، ڈرا رہا ہے۔ اللہ کا یہ کلام ابلیس کے ساتھ عزت کے لیے نہیں تھا، بطور تہدید اور دھمکی کے طور پر تھا۔ کیوں سجدہ نہیں کیا؟ قال، ابلیس نے جواب دیا، سجدے کے انکار کی وجہ بیان کی، لم اکن اسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، لم اکن اسجد۔ مولانا علماء کرام، یہ جو لاسجد میں لام ہے یہ تاکید نفی کے لیے ہے۔ لم اکن، میرے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ میں سجدہ کروں کسی بشر کا، خلقتہ من صلصال، جس کو تو نے پیدا کیا ہے، من صلصال، بجنے والی مٹی سے، جس میں سے آواز آ رہی ہو، من حمین، کیچڑ سے، مسنون، بدبودار۔ میں آگ کا بنا ہوا، وہ مٹی کا بنا ہوا، اس کا سجدہ کروں؟ ہائے ہائے مولانا، سورۃ اعراف کھولیے، آ گئے غیر مقلدین۔ کون آ گئے جی؟ آپ ڈر گئے ہیں؟ کون آ گئے؟ غیر مقلدین۔ ماشاءاللہ، حضرت نے فرض کفایہ ادا کر دیا۔ یہ سورۃ الاعراف کا وہی حوالہ، دوسرا رکوع، ما مانا کلا تسجد امرتک، آیت نمبر 12، کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ میں نے تجھے الگ حکم دیا تھا۔ قال انا خیر منہ، ابلیس نے کہا میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ غیر مقلدین نے کہا اول من کاسا ابلیس۔ حنفیو، سب سے پہلے قیاس ابلیس نے کیا تھا۔ تم حنفی بھی قیاس کرتے ہو، تم بھی ابلیس والے ہو۔ آؤ جی، اب کیا کریں؟ مولانا، ابلیس نے قیاس تو کیا تھا، میں بہتر ہوں آگ کا بنا ہوا، یہ مٹی کا، قیاس تو کیا تھا۔ اب کیا کریں؟ ہمارے ساتھی باتیں یاد کرتے نہیں، پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، ابلیس نے قیاس کیا تھا، لیکن یاد رکھنا احباب، نص قطعی کے مقابلے میں قیاس نص قطعی کے مقابلے میں قیاس کرنا ابلیس کا کام ہے۔ کوئی جملے پر غور کیا احباب نے؟ مولانا میری طرف دیکھیں، ہم جو حنفی قیاس کرتے ہیں، ہم نص قطعی کے مقابلے میں قیاس نہیں کرتے۔ قیاس ہم وہاں کرتے ہیں جہاں نص قطعی موجود نہ ہو۔ ابلیس نے اللہ کی نص کے مقابلے میں قیاس کیا۔ نص تھی تو سجدہ کر، اذ امرتک، اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں قیاس کیا۔ ہم نص قطعی اللہ کے صاف صاف حکم کے مقابلے میں قیاس نہیں کرتے۔ احناف قیاس وہاں کرتے ہیں جہاں نص قطعی موجود نہ ہو۔
میں کراچی سے اسلام آباد جا رہا تھا، بہت پرانی بات ہے، 25 سال تو ہو گئے ہوں گے، رمضان المبارک تھا، میں یہاں بیان کرنے کے لیے آیا تھا ایک رات۔ ساتھیوں نے کہا ایک رات کے لیے آؤ، بیان کرو، ہمارا قرآن مجید کا اختتام ہے اور واپس چلے جاؤ۔ ایک رات کے لیے آیا۔ جب ہم واپس جا رہے تھے تو اعلان ہو گیا بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اب ہم نماز نہ پڑھتے تو نماز قضا ہو جاتی، رمضان شریف تھا۔ اب مولانا جہاز میں نماز کیسے پڑھنی ہے؟ قرآن میں نہ جہاز کا ذکر ہے نہ حدیث میں جہاز کا ذکر ہے۔ یہ جو ہوائی جہاز ہے نہ اس کا ذکر قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ ایسے سواری فضا میں اڑ رہی ہو، نماز وقت آ جائے، کیسے پڑھنی ہے؟ اب ہم قیاس کریں گے، جیسے جہاز فضا میں متحرک ہے، اس میں نماز کا حکم وہی ہوگا جو پانی میں چلنے والی متحرک کشتی کا ہے۔ جیسے پانی میں چلنے والی متحرک کشتی میں نماز پڑھنی ہے، وہی حکم جہاز کا ہے، متحرک سواری میں ایسے نماز پڑھنی ہے۔ اس کو کہتے ہیں قیاس۔ لیکن جہاں نسکتی ہو وہاں نہ، جہاں نسکتی نہ ہو قیاس وہاں کیا جاتا ہے۔ ہسپتال میں ایک بندہ داخل ہے، ڈاکٹر نے کہا اس کو خون لگاؤ۔ اب انسان کا خون انسان کو لگے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ مولانا غور تو کریں، انسان کا خون انسان کو لگے، نہ یہ ذکر قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اب ہم نے قیاس کیا، ہم نے کہا قرآن میں آیا ہے نا حرمت علیکم المیتۃ والدم واللحم، جو انسان مر رہا ہے، بھوکا ہے، جان جاتی ہے، اتنا خون استعمال کر لے جس سے جان بچ جائے۔ اگر جان بچانے کے لیے ناپاک خون استعمال کرنا جائز ہے، اتنی مقدار جس سے جان بچ جائے، ہم نے انسان کے خون کو بھی اسی خون پر قیاس کیا۔ اگر وہ خون دے کر جان بچانا جائز ہے تو انسان کا خون انسان کو دے کر بھی اس کی جان بچانا جائز ہے۔ قیاس وہاں ہوتا ہے جہاں نص نہ ہو۔ ابلیس ملعون نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں قیاس کیا۔ حکم تھا سجدہ کر، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا، میں آگ کا بنا ہوا ہوں۔ ہم احناف جو قیاس کرتے ہیں وہ نص قطعی کے مقابلے میں نہیں ہوتا، قیاس ہم کرتے ہی وہاں ہے جہاں نص قطعی موجود نہ ہو۔ اب واقعہ سنیں، مولانا روم رحمت اللہ علیہ بھی بڑے عظیم آدمی تھے، مولوی، مانوی، مثنوی، ہست قرآن در زبان پہلوی۔ فارسی زبان میں یہ قرآن ہے، لوگ کہتے ہیں کہ او قرآن کہہ دیا، یہ مثنوی قرآن ہے۔ واہ بھائی واہ، مولانا جس طرح قرآن اللہ کی طرف سے اترا ہے، مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے ذہن میں یہ جو مضامین تھے یہ اللہ کی طرف سے الہام شدہ تھے، یہ مطلب ہے، مضامین اللہ کی طرف سے اترے تھے۔ مولانا نے ان کو فارسی کی شکل پہنائی شعروں والی، دل کے اندر اللہ نے بات ڈالی، الہام۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ محمود غزنوی جو بادشاہ تھا اس کو کالے رنگ کے ایاز سے بڑی محبت تھی، غلام تھا۔ باقی بادشاہ، باقی وزیر حسد کرتے تھے، مشیر، وزیر، اندازہ لگاؤ، کالا سیاہ ایاز، اور غزنوی کو اتنی محبت ہے اس کے ساتھ۔ محمود غزنوی کو پتہ چلا بھئی یہ تو حسد کرتے ہیں، اس نے دربار سجایا، خزانے میں سے ایک موتی منگوایا، موتی رکھ دیا گیا دربار میں، وزیر اعظم کو بلایا، آؤ بھائی۔ وزیر اعظم سامنے آیا، محمود غزنوی نے کہا اس موتی کو توڑو۔ توبہ 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 توبہ، اتنا قیمتی موتی 7 بادشاہوں کے خزانے مل کر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، نہ 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 نہ، میں تو نہیں توڑوں گا، اپنی جگہ بیٹھو۔
دوسرے کو بلایا تو توڑ، نو تو تیسرا، سارے وزیروں نے انکار کر دیا۔ آخر میں محمود نے ایاز کو بلایا، ایاز موتی توڑ، ایاز نے پتھر اٹھایا، موتی پہ مارا، چور و چور کر دیا۔ سارے وزیروں کی چیخیں نکل گئیں، او بے وقوف، او پاگل، اتنا قیمتی موتی تو نے توڑ ڈالا، 7 بادشاہوں کے خزانے بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے تھے، بڑا بے وقوف ہے۔ گفت ایاز مہتران نامور، ایاز نے جواب دیا، مولانا روم فرماتے ہیں گفت ایاز مہتران نامور، امر شاہ بہتر بقیمت یا گہار، میں بے وقوف نہیں ہوں، اصل تم سارے وزیر بے وقوف ہو، تمہارے سامنے موتی قیمتی تھا، میرے سامنے بادشاہ کا حکم قیمتی تھا۔ تم نے موتی کو دیکھا، میں نے بادشاہ کے حکم کو دیکھا۔ ابلیس نے اپنے آپ کو دیکھا، میں آگ کا بنا ہوا ہوں، اللہ کا حکم نہیں دیکھا۔ حالانکہ ابلیس کا وجود قیمتی نہیں تھا، اللہ کا حکم قیمتی تھا۔ رب العالمین نے فرمایا فاخرج گیٹ آؤٹ، اللہ نے فرمایا نکل جا منہا، اس جنت سے، فإنک رجیم، اللہ کا وجہ یقیناً تو دھتکارا ہوا ہے، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، ثمرہ نمبر 2، اور یقیناً تیرے اوپر لعنت ہوگی الی یوم الدین، روز جزا تک، قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہوگی، قیامت کے بعد تیرے اوپر رحمت ہوگی۔ مولانا چپ کر گئے، قیامت تک لعنت ہوگی، الی یوم، نا خیال کرنا، یہ معنی نہیں ہے کہ قیامت تک تو لعنت ہوگی، قیامت کے بعد رحمت ہوگی، مراد ہے دوام، مراد ہے دوام۔ میں کسی پر ناراض ہو گیا، میں کہتا ہوں میں قیامت تک تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا، قیامت تک تو میری عمر ہی نہیں ہے، قیامت تک بات نہیں کروں، مراد ہے ہمیشہ ہمیشہ بات نہیں کروں گا۔ یہاں بھی یہی مراد ہے، قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہے، یہ نہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت ہے۔ قال، ابلیس نے کہا اے میرے پروردگار، مطالبہ امہال، مہلت کی، اس نے التجا کی، اے میرے پروردگار فانظرنی، پس مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس روز زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے لوگ۔ مونا سر اٹھائیں تو مہربانی کریں۔ علماء کرام، احباب، قیامت تک مہلت دے دے یہ معنی نہیں ہے، قیامت تک مجھے مہلت دے دے نا، میری طرف دیکھیے گا آپ کو تحفہ دے دوں، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، قرآن کوئی مذاق ہے؟ جب ساری کائنات پر فنا آ جائے گی، سارے لوگ مر جائیں گے، سب کچھ ختم، یہ ہے قیامت کا دن، اور پھر سب کچھ فنا ہونے کے بعد جب اللہ کو منظور ہوگا، اللہ کریم دوبارہ انسانوں کو زندہ کرے گا، اس دوبارہ زندہ ہونے والے دن کا نام ہے یوم البعث۔ مولانا پھر سنیں، جس روز سارے مریں گے وہ یوم البعث نہیں ہے، یوم البعث ہے مرنے کے بعد، پھر جب اللہ کو منظور ہوگا اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، یہ ہے یوم البعث۔ ابلیس نے یہ نہیں کہا اللہ مجھے جب سب مریں گے اس دن تک مہلت دے دینا، جس روز لوگ دوبارہ زندہ ہو کر اٹھیں گے اس دن تک مہلت دے دے۔ مولانا اس میں راز کیا تھا؟ سر اٹھانا، دیکھنا میری طرف، ایک لفظ کہتا ہوں اشکال حل ہے۔ ابلیس کا مقصد یہ تھا
جس روز سارے زندہ ہو کر اٹھیں گے اس دن تک مجھے مہلت دے۔ کیا مطلب؟ جب سب کائنات والوں پر موت آئے مجھ پر موت نہ آئے، میں زندہ رہوں حتیٰ کہ جس روز دوبارہ زندہ ہو کر اٹھیں گے میں اس وقت تک زندہ رہوں۔ مولانا راز یہ ہے، ابلیس اصل میں موت سے بچنا چاہتا تھا، ابلیس اصل میں موت سے بچنا چاہتا تھا۔ قیامت تک مہلت نہیں مانگی، اس دن تک مانگی جس روز لوگ زندہ ہو کر اٹھیں گے میں اس وقت بھی زندہ کھڑا ہوں۔ کیا مطلب؟ سب پر موت آئے مجھ پر موت نہ آئے، میں اس وقت بھی زندہ ہوں، لوگ زندہ ہو کر اٹھے میں بھی ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اللہ کریم تو سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا تجھے یوم البعث تک مہلت ہے، فرمایا قال فإنك من المنذرین۔ اللہ نے فرمایا بھائی یقیناً تو مہلت دیے ہوں میں سے تو ہے، لیکن یوم البعث تک نہیں، الی یوم الوقت المعلوم، ایک دن تک جو ہوگا وقت مقرر کا، ہر ایک کے مرنے کا جو دن ہے اس دن تک تجھے مہلت ہے۔ جب سارے مریں گے تجھ پر بھی موت آئے گی۔ قال ابلیس نے کہا رب بما اغویتنی، اے میرے ایک اور بات عرض کر دوں، ہمارے جو خطبہ ہیں نا، خطبہ واعظین، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہ گیا، فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی۔ آج کل تو بڑی آسانی ہو گئی، اردو کی کتابیں ملتی ہیں، پھر فیس بک نے اور آسان کر دیا، مولوی صاحب کا خطبہ سنو، تقریر سنو، جمعہ پڑھا دو۔ اب تو بڑی آسان ہو گئی، تقریریں کرنا آسان ہو گیا، اردو کی کتابوں سے خطبے یاد کرو، سنا دو۔ ہمارے علاقے میں ایک خطیب صاحب نے بیان کیا، بیان کے آخر میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے مکہ والوں نے یہودیوں سے سیکھ کر۔ وہ نوجوان کون تھے جو کئی 100 سال غار میں سوئے رہے؟ وہ بادشاہ کون سا تھا جس نے ساری دنیا کا چکر لگایا؟ اور روح کی حقیقت کیا ہے؟ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ایک پشتون بیٹھا تھا، پٹھان، اس نے کہا خود جواب بتاؤ۔ بھئی نبی پاک نے ان 3 سوالوں کا جواب کیا دیا، خود جواب بتاؤ۔ اب خطیب صاحب اس نے تو اردو کی تقریر یاد کی ہوئی تھی کتاب سے، اس کو تو پتہ نہیں تھا، قرآن حدیث تو آتا نہیں تھا۔ اس نے کہا وہ ہم نہیں جانے دے گا، جواب بتاؤ۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، باوضو ہوں، قرآن سامنے ہے، جھگڑا ہو گیا۔ اس نے کہا خوب پشتون تھا، وہ ضد پر آڑی، پھر پختونوں کی ضد، انہوں نے کہا خوب ہم نہیں جانے، کرسی سے نہیں اٹھنے دے گا، جواب بتاؤ۔ جو مسجد کا مقامی مولوی صاحب تھا اس نے بڑی منت کی اور خان صاحب سے جان چھڑائی خطیب صاحب کی۔ اب خطیب صاحب نے جو تقریر یاد کی ہوئی تھی تو کتاب کے اندر 3 سوال تو لکھے تھے، آگے جواب نہیں لکھے تھے، ورنہ یہ اردو کی کتابیں یاد کر کے بندہ سٹیج سنبھالے تو یہی حال ہوگا۔ ہائے ہائے کیا کریں۔ واعظین کہتے ہیں، واعظین، خطبہ اردو والے، کیسٹوں والے۔ بھائی ابلیس کتنا بڑا گناہ گار تھا، فاسق فاجر نافرمان، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ کہتے فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ۔ مولانا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ دعا کی قبولیت نہیں ہے، دعا کی قبولیت تو اس وقت ہوتی جب اللہ اس کو یوم البعث تک مہلت دے دیتا۔ یہ دعا کی قبولیت نہیں ہے، یہ اظہار قضا ہے۔ کیا مطلب اظہار قضا کا؟ اللہ نے فرمایا انک من المنذرین، تو دعا مانگ یا نہ مانگ، میری تقدیر میں تیری قیامت تک مہلت لکھی ہوئی ہے۔ تو دعا مانگ یا نہ مانگ، قیامت تک، جس روز سارے لوگ مریں گے اس دن تک تیری مہلت لکھی ہوئی ہے۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
یہ قبولیت دعا نہیں ہے، یہ اظہار قضا ہے۔ اللہ نے اپنے فیصلے کا اظہار کیا، تو دعا کر یا نہ کر، میں اللہ نے تیری مہلت لکھ دی ہے۔ آگے چلیں۔ رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ ابلیس نے کہا میرے پروردگار، بما با سببیہ ہے، دوسرا قول رب بما با قسمیہ ہے، دونوں معنی۔ رب بما اغویتنی، اے میرے پروردگار بوجہ اس کے کہ تو نے مجھے عیش سے محروم کر دیا۔ اغوا کہتے ہیں عیش سے محروم کرنا، رحمت سے محروم کرنا۔ اے میرے پروردگار مجھے قسم ہے تیرے عیش سے محروم کرنے کی، لأزینن لہم، ایک تو با سببیہ دوسری قسمیہ۔ رب بما غویتنی، اے میرے پروردگار بوجہ عیش سے محروم کرنے تیرے مجھ کو، یا قسمیہ، اے میرے پروردگار قسم ہے تیرے عیش سے محروم کرنے کی مجھے، تو نے مجھے اپنی رحمت سے محروم کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی خاطر تو نے مجھے عیش سے محروم کیا ہے۔ میں بھی لأزینن لہم فی الارض، ضرور بھی ضرور خوبصورت کروں گا گناہوں کو ان کے لیے زمین میں، گناہوں کو خوبصورت کر دکھاؤں گا۔ ولأغوینہم اجمعین، ضرور بھی ضرور گمراہ کر ڈالوں گا ان تمام کو، الا عبادک، مگر تیرے بندے ان میں سے، المخلصین، جو چنے ہوئے بندے ہوئے مخلص، ان پر میرا داؤں نہیں چلے گا، ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ قرآن اللہ نے فرمایا ھذا صراط علی مستقیم، علی بے معنی الیہ، علیہ بے معنی الیہ، ھذا یہ بات، یہ جو اخلاص ہے، صراط الیہ مستقیم، یہ راستہ ہے میری طرف سیدھا، علیہ الیہ، یہ راستہ ہے سیدھا میری طرف، اخلاص والا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اب یہ صراط علیہ مستقیم اس کا بیان آ گیا، وہ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ یقیناً میرے خاص بندے، نہیں ہوگا تیرے لیے ان کے اوپر کوئی زور، الا من اتبعک من الغاوین، مگر وہ بندہ جو تیرے پیچھے چلا گمراہ لوگوں میں سے، اس پر تو دباؤ ڈالے تو ڈالے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ تخویف اخروی ہے، جو شیطان کے پیچھے چلے ان کا حال، اور یقیناً جہنم البتہ وعدہ ہے ان تمام کا، لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے لیے 7 دروازے ہوں گے۔ بعض علماء نے کہا اس سے 7 طبقے مراد ہیں، واللہ اعلم۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر ایک دروازے کے لیے ان کفار میں سے ایک حصہ ہوگا تقسیم کیا ہوا، فلاں کافر نے اس دروازے سے جہنم میں جانا ہے، فلاں نے اس دروازے سے، فلاں نے اس دروازے سے، حصہ ہوگا تقسیم کیا ہوا ہر ان میں سے کافروں کے لیے۔ چائے پی لے، آپ کی چائے آ گئی۔